ان کو آپ بے شک یہ سیاہ پروپیگنڈا کریں، وہ تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے، جو آپ کہیں وہ مان لیتے ہیں، جو آج میڈیا کر رہا ہے یا جو آج میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ فرقہ وارانہ مواد ہے تو پیچھے حدیث جی ایسا ہی ہے موجود ہوتی ہے، حدیث کی ضعیف روایات موجود ہوتی ہیں، حدیث کی ضعیف یہاں تک کہ بڑے بڑے گستاخ ملعون وہ انہی روایات عبارات کو پیش کر کے گستاخ بالکل ایسا ہی۔ انہوں نے کہا کہ 3 قسم کا آج کی دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، وائٹ پروپیگنڈا ہے، گرے پروپیگنڈا ہے اور بلیک پروپیگنڈا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، میں ناچیز اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار کا شکر ہے یہ سفر ابھی جاری ہے اور منزل کا تعین بھی ہونے لگا ہے۔ کچھ علم کی حدت ہے جس کی طلب کے لیے تقاضے اپنے پاس رکھتا ہوں، اور آج میں اور مولانا میں ایک ایسی شخصیت کو آپ سے متعارف کروا رہا ہوں کہ جس کے تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر دل چاہتا تھا کہ سوالات پوچھے جائیں، جوابات لیے جائیں۔ بہت بڑا کام بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اور آج اس پروگرام کو بہت بڑی شفقت سے نواز رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائے مدیر اعلیٰ ہیں جامع عروۃ الوثقی کے، سربراہ ہیں تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامہ سید جواد نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق سے میں متاثر ہوں اور یہ توقع لگائے بیٹھا ہوں کہ آپ سخت سے سخت سوالات کا آسان جواب دے دیں گے۔ آپ ایک قابل شخصیت ہیں، زمانہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی متحرک جستجو کو سب جانتے ہیں۔ عالم دین ہی کیوں بنے؟ دین اور دینیات سے وابستگی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ اور ایک تو میں طالب علم ہوں، تکلفاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے طالب علم ہی کیوں بنے ہیں، تو اگر میں صحیح جواب دوں تو میں بنا نہیں ہوں، بنایا گیا ہوں۔ اگر میرے اپنے اوپر ہوتا تو میں شاید کچھ اور ہوتا، لیکن کوئی تدبیر ایسی تھی جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگان فرماتے ہیں، ملا رومی اور دیگر، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کمند کسی پہ ڈالتا ہے اور اس کو گھیر کے کسی اور جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑیں تو کہیں بہک کے کہیں اور چلا جائے گا۔ تو میرے ساتھ اللہ کا یہ لطف ہوا کہ مجھے اللہ نے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اور جو آپ کو اس منزل تک لائی ہو کھینچ کے؟ اس راہ میں آنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، بلکہ میں پہلے بھی یہ بیان اپنے مجالس میں بھی کیا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسا نمونہ میرے سامنے نہیں تھا، بلکہ میرے جو بچپنے کے تخیلات تھے وہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے تھے، باقی لوگوں کی طرح ہی تھے، کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے جو پروسیجر ہے مذہبی تعلیم کا، اس میں سب سے پہلے شخص ذاکر کا سوزی بنتا ہے، پھر سینئر ہو کے ذاکر بن جاتا ہے، پھر اور سینئر جب ہوتا ہے تو عالم بن جاتا ہے۔ یہ بچپنے کا میرا، چونکہ ہم نے یہی دیکھے ہوئے تھے، مذہبی پرفارمنس کرنے والے یہی تھے، تو ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح بنتا ہے ایک شخص عالم۔ اور کوئی بڑا عالم بھی اس وقت تک نہیں دیکھا تھا، جو خطیب تھے انہی کو عالم سمجھتے تھے، اور جس طرح ایک عام سا روایتی تاثر ہوتا تھا، تو وہ اتنی متاثر کن چیز نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کر آدمی وہ بنے کہ جو یہ ہے میں بھی یہی بن جاؤں۔ یہ ایک اتفاق رونما ہوا کہ میں جب تعلیم کے مرحلے میں میٹرک کے لیول پہ پہنچا تو 1979 تھا اس وقت سال، اور اسی سال انقلاب اسلامی رونما ہوا، اور چرچے تھے میڈیا پہ زیادہ، اور میں چونکہ گاؤں میں رہتا تھا تو گاؤں میں جو بڑا ذریعہ مستند سمجھا جاتا تھا BBC ریڈیو سنتے تھے لوگ زیادہ۔ میرے بھائی مرحوم خدا رحمت کرے وہ بھی بڑے ریگولر وہ شام کی نشریات ان کی سنتے تھے، اور وہ پورے بلیٹن پہ امام خمینی چھائے ہوتے تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہیں اور کیا ہیں، لیکن دل کے اندر ایک
احساس پیدا ہوتا تھا کہ ایک عالم نے اتنی بڑی دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے اور چھایا ہوا ہے اور ہر طرف انہی کے چرچے ہیں. تو اب یوں نہیں کہ کوئی اس سے زیادہ کوئی یعنی اس خبروں سے زیادہ کوئی آگے معرفت نہیں تھی، نہ کوئی علاقے میں کوئی ایسا کام تھا. پھر مجھے خود بھی نہیں اندازہ ہوا کہ کیسے میں اس ماحول سے نکل کے مدرسے میں آ گیا اور دینی تعلیم شروع کر دی. یہ وہی چیز ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ تدبیر کہیں اور سے ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ نے گاؤں کا ذکر کیا، بچپن کا ذکر کیا، بچپن کی یادوں کا ذکر کیا اور اس انسپریشن کا ذکر کیا. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور شاید جاننا بھی چاہتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. آپ کا بچپن کن حالات میں گزرا ہے؟ غالباً ہر بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں غریب تھا، وسائل نہیں تھے. کہ آپ کے پاس وسائل تھے اور مسائل بھی تھے؟ بہت ہی اچھا بچپن گزرا ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ سارا اہتمام تھا. وہی جو کمند ہے اللہ کی، اس کا ایک حصہ ہے کہ میں ہمارا گاؤں ٹھپرا نام کا ہے ہری پور میں. اچھا. اور سادات کا گاؤں ہے اور اچھا تعلیمی ماحول اچھا تھا، ابھی بھی ہے. بلکہ کئی دفعہ یہ گاؤں تعلیم کے لیے نمونہ گاؤں بھی منتخب ہوا ہے، جس کے 100% لوگ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، عورتیں مرد سارے. تو مالی لحاظ سے بھی اچھی صورتحال تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ تدبیر تھی کہ میں تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا. میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور پھر اس کے بعد والدہ نے ہی پرورش کی. تو اب آپ باقی خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیہات میں یتیم کیسے پلتے ہیں یا کیسے رشد ہوتی ہے. تو باہر کیف وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام تھا کہ یہ یتیمی بھی بیچ میں ضروری تھی. اگر آپ یتیموں کے حالات پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تو وہ تدبیر کا حصہ ہوتا ہے. اس میں میں بعد میں یہ غور کرتا رہا ہوں کہ اگر والد صاحب ہوتے اور میں ان کے زیر سایہ تربیت پاتا تو وہی جو وہ چاہتے شاید میں وہ بن جاتا. لیکن ان کا سایہ اٹھ گیا اور پھر تو ظاہر ہے وہاں کوئی اور ہمارے پاس ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا. ساری محنت میری والدہ معظمہ نے کی. سبحان اللہ. جی یہ خاصہ ہے اور آپ نے بالکل بجا فرمایا. حضور سید والا جاند و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم معروف تھے. پروردگار نے اس ترتیب سے آپ کو گزارا. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جاننا یہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے آبائی جو دینی اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اہل سنت دیوبند کے ہیں؟ آپ سادات ہیں نہیں ہیں؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بھلے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کبھی بھی یعنی اپنی ذات کا تعارف اور اپنی ذات کا دفاع، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں. یہ دو چیزیں اور نہ کی ہیں آج تک، چونکہ یہ دونوں میرے خیال میں نہ میری طالب علمی کا فریضہ ہیں نہ میری حیثیت کا فریضہ ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ خود ہی ان کی تصدیق بھی کریں. وہ بہت پیارے. میرا فریضہ نہیں ہے یہ اپنا تعارف کرانا اور اپنا دفاع کرانا. بہت پیارے. آپ کا ایک اور بھی تعارف ہے. آپ اس خوبصورتی سے امت کے نمائندگان کو جوڑ لیتے ہیں، خاص طور سے مختلف مسالک کے. غالباً جو آپ کے مسلک کے بھی نہ ہو مگر آپ کے ساتھ بیٹھنے میں ان کو اعتراض نہیں ہوتا. جس خوبصورت گلدستے کو آپ پاکستان میں منعقد کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور پہلے سے کرتے بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے انہی کے کچھ بنائے ہوئے میادین ہیں جو آج ہم جن سے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن یہ میں کہہ دوں کہ یہ ان دلیلوں کی وجہ سے نہیں ہے جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، وحدت کی کوششیں، اتحاد بین المسلمین، یا چونکہ اس کے پیچھے کچھ حالات کا دخل ہوتا ہے. کہتے ہیں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ علماء یا مسلمین ایک ہوں، یا بس اوقات کہتے ہیں کہ ہم سیاسی وجوہات ہیں، سیاسی دلائل ہیں، ہم یہ کام اس وجہ سے کریں، یا کچھ مصلحتیں اس طرح کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں.
تو ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں. وہ بے شک حالات بھی اسی چیز کے متقاضی ہیں، لیکن ہماری دلیل حالات نہیں ہیں. اچھا. بلکہ ہماری دلیل اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمیں دین کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ، چونکہ ہم توحید کو اصل سمجھتے ہیں، دین کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و توحید ہے. یہ توحید جب زمین پہ عملی شکل اختیار کرتی ہے تو وحدت امت اور وحدت انسانیت کی شکل اختیار کرتی ہے. تو اگر ہم بنیاد کو دیکھیں تو وہ ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ سلسلہ جوڑیں. اور پھر جب ہم خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کی سیرت و تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی باقی ساری چیزیں فرعی و ثانوی ہیں. اصل اساس یہی ہے کہ ہم امت تشکیل دیں، امت بنائیں. منتشر ریوڑ امت نہیں ہوتا. اور تفرقہ تو قرآن کے ان محرمات میں سے ہے کہ اس سے بڑا جرم قرآن میں نہیں ہے کوئی بھی لکھا گیا. تفرقہ سب سے بڑا جرم لکھا گیا ہے. اور یہ بعض علماء نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ شراب نوشی اور دیگر فساد فحشا یہ چھوٹے گناہ ہیں. بڑا گناہ، بڑا جرم قرآن کے نزدیک امت توڑنا ہے اور جدا کرنا ہے لوگوں. یعنی فرقہ واریت، شراب نوشی اور اس طرح کی جو حرام کام ہے ان سے بھی بڑا جرم ہے. بڑا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے. اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ یہ آج کی معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جی حافظہ اللہ، ان کے والد مفتی شفیع جی عثمانی صاحب تھے. ان کی کتاب ہے وحدت امت، اور اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا. میں نے کئی دفعہ کانفرنسوں میں گفتگو میں ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو علماء کے بارے میں مولوی کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے کہ یہ جو مولوی آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہیں، مثلا شراب نہیں پیتے، فساد نہیں کرتے، نامحرم کے ساتھ کھلے عام کھلے بندوں یا ناچ گانا ڈانس نہیں کرتے، یہ ان کی مولوی گری ہے. یہ ان کی اصطلاح کے مطابق. اچھا. یعنی اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ ہم مذہبی شخصیات ہیں، ورنہ یہ کوئی پاکیزہ لوگ نہیں ہوتے. اگر یہ گناہ نہیں کرتے تو اس سے آپ نہ سمجھیں کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں چونکہ سر عام شراب نوشی نہیں کرتے، بلکہ یہ مولوی گری ہے. یعنی اپنا ایک عنوان محفوظ رکھنے کے لیے، احترام بنانے کے لیے، چونکہ اس سے بڑا جرم کرتے ہیں اور وہ تفرقہ ہے امت کے اندر. تو یہ ان کا بھی قول ہے اپنی کتاب کے اندر، اور جو میں نے ذکر بھی کیا ہے. اور ایک ویسے فرضی شاید کہانی ہوگی کہ کسی شخص نے دعوت کی کسی مولانا کی، اس نے تقریر، پہلے اس کو بلایا تقریر کے لیے، اس نے تقریر کی فرقہ وارانہ تفرقے والی، پھر گھر میں اس کو بٹھا کے اس کے سامنے کھانا لگایا دسترخوان پہ، اور اس کھانے میں مختلف چیزیں تھیں. تو اس نے انہیں بتانا شروع کیا کہ یہ جو گوشت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گدے کا ہے، یہ دوسری ڈش جو بنی ہوئی ہے کڑھائی یہ کتے کے گوشت کی ہے، یہ تیسرا جو بنا ہوا ہے سوپ یہ خنزیر کے گوشت کا ہے. تو جتنی حرام چیزیں تھیں انہوں نے کہا یہ میں نے اسپیشل آپ کے لیے کھانا تیار کروایا. تو وہ بھڑک اٹھے وہ مولانا صاحب کہ یہ میری توہین کر رہے ہو، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں ایک عالم دین ہوں اور یہ حرام چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے، ان سے بچتے ہو. وہ جو ممبر پہ کہہ کے آئے ہو وہ حرام نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ حلال تھا. جو ممبر پہ کہا وہ تو اس سے بڑا حرام تھا. اگر خنزیر کھا لیا تو نے خنزیر کھایا ہے، امت نہیں ٹوٹی تیرے خنزیر کھانے سے. اللہ اکبر، اعوذ باللہ. لیکن جو ممبر پہ تو نے کیا ہے وہ تو امت رسول توڑایا ہے تو وہاں پر، تو اس سے نہیں اجتناب کرتا، اس سے اجتناب کرتا ہے. تو خوب یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اگر قرآن کو بنیاد قرار دیں ہم، تو ہمیں یہ چیز وحدت کا وہاں درس ملتا ہے. نہ کہ حالات کا تقاضا ہے یا سیاست کا تقاضا ہے یا مصلحتیں آج کی، آج کا زمانہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہمارا اللہ یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ باوجود صغیر نہیں کبیر نوعیت کے اختلافات رکھنے کے شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی یہ سب ایک ہو سکتے ہیں، ایک امت بن سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں مکہ کی صورتحال، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو مکہ کی جو صورتحال تھی، اور پورے حجاز کی، بلکہ نہ صرف مکہ، پورے حجاز کی جو صورتحال تھی تو وہ بہت ہی خراب تھی آج کے
مسلمان ماحول سے. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے لطف کیا، کرم کیا، اور آپ کے دست مبارک سے وہ جاہلیت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر ہدایت آ گئی اور لوگوں میں شعور آ گیا. اگر ہم وہی بنیاد رکھیں کہ آج جو تفرقہ ہے یہ سب جاہلیت ہے. جاہلیت لا علمی کو نہیں کہتے، یعنی ڈگری نہ ہونے کو جاہلیت نہیں کہتے. یہ اصطلاح غلط طور پر اردو معاشرے میں رائج ہو گئی ہے. عربی میں تو کسی حد تک شاید متوجہ ہوتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد حماقت ہے، بے شعوری، اچھا، نہ کہ لا علمی. چونکہ اکثر صحابہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، صحیح، ہدایت پانے کے باوجود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. صحیح. اور قرآن نے بھی کہا امی تھے سارے، ان کو لکھائی پڑھائی کا تھا ہی نہیں. جب مسلمان ہوئے تو بلکہ کفار میں بھی ایک دو بندے، دو تین بندے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، زیادہ تر ان پڑھ تھے. وہ غزوہ بدر میں جو جی ہاں جی. تو حضور نے جو انہیں ہدایت دی تو لکھائی پڑھائی ساتھ ترغیب دی کہ لکھائی پڑھائی سیکھو، لیکن وہ جو جہالت دور کی اور ہدایت دی تو وہ شعور دیا ان کو. حماقت و صفاحت ختم کی، بے شعوری ختم کی ان لوگوں کی. مثلا یہ جو بتوں کو پوجتے تھے تو بے شعوری تھی اس کے اندر. اسی طرح قبیلہ پرستی تھی تو بے شعوری کی وجہ سے تھی. اسی طرح مثلا بچیوں کی پیدائش پہ ندامت ہوتی تھی تو بے شعوری تھی ان کی. اور جتنی جاہلیت بھی قرآن کہتا ہے اس زمانے کو جاہلیت تھی، اور روایات میں تاریخ میں ہے، تو اس جاہلیت سے مراد بے شعوری تھی. وہ جو آج بھی ہے، بلکہ آج شاید زیادہ دبیز ہے اس جاہلیت سے، تو یہ اسی کے نتائج ہیں، بے شعوری کے نتائج ہیں. تو ہم اگر بنیاد سے شروع کریں، بے شعوروں کو نہیں جوڑ سکتے، یہ میں بھی کہتا ہوں یہ محال ہے. اچھا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ انبیاء سے یہ کام ہوا، چونکہ ناممکن ہے، محالات تو انبیاء نہیں انجام دیتے. اللہ تعالیٰ کے علم کلام میں یہ بات ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ سے محال، ممنوع چیز، ممتنع چیز منطق میں وہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو سب علماء کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی محال ہے اور متعلق قدرت قرار نہیں پا سکتی. تو محالات میں سے ہے بے شعوروں کو جوڑنا. لیکن بے شعوروں کو شعور دلا کر جوڑنا آسان ہے، بلکہ شاید جوڑنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، جھنجھوڑنا کافی ہے. جڑیں گے خود وہ، اگر آپ جھنجھوڑ دیں انہیں تو جڑ جائیں گے خود ہی. شعور آئے گا تو جڑ جائیں گے یہ. اچھا، تو مشکل کام یہ ہے ان کو شعور دینا، اور اس شعور کے بعد انشاءاللہ آسان ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے بلکہ لازم ہے. ہو یعنی شعور بمقابلہ شعور اس وقت جنگ جاری ہے. جی جی. اور شعور پیدا ہو جائے گا تو اختلافات رہیں گے مگر آپس میں ایک ضبط آ جائے گا، اتفاق آ جائے گا. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا. پروگرام میں اور مولانا. عباد صبا کملی والے سے چاہ کئی ہو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. عزت تو محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. مولانا سید جواد نقوی صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو نہ صرف اپنے مسلک مگر دیگر کتب پہ بھی ایک مہارت حاصل ہے. مثلا آپ نے مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وحدت امت کا ذکر فرمایا. ایک عالم کو صرف اپنے مکتب کی کتاب کا حوالہ اور سلسلہ ہونا چاہیے یا پھر اس کو عالم اسلام اور دیگر کتب کو بھی پڑھنا چاہیے بغور؟ اگر ہم فرقہ کو دیکھیں تو فرقے کی تعلیم اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور مسلک کو پڑھیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہوتا. دوسرے فرقوں کی کتابوں کو کتب ضالہ سمجھتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بدگمانی بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہدایت کہاں، علم کہاں. وہ تو سرے سے گمراہی کے راستے پر ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنم کے دہانے پہ سمجھتا ہے، بالکل آخری ان کا پہنچے ہوئے ہیں وہاں. تو فرقہ وارانہ اگر ذہنیت دیکھیں تو اس میں تو نہیں ہوتی گنجائش کہ آپ اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور فرقے کو پڑھیں. لیکن عقل اللہ نے انسان کو دی ہے اور شعور دیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہماری وحی کی تعلیمات ہیں اور اہل البیت علیہ السلام
کی روش و سیرت خصوصیت کے ساتھ، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کبھی بھی باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے علم اس کے اندر آ گیا ہے، جب تک وہ تمام حقائق کو نہ دیکھے، جب تک تمام موجود صورتحال کو نہ دیکھے۔ مثلا ہم بڑے بڑے اکابرین کو دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی تعلیم کا آغاز ہی کوئی دین سے تو نہیں ہوا، انہوں نے جو رائج تعلیم تھی، عصری تعلیم تھی، اس سے شروع کیا، پھر اس کے بعد مغرب میں گئے، اور پھر مغرب میں جا کر انہیں اندازہ ہوا کہ چونکہ وہ مغرب کی تعلیم ایک بڑا افق تھا، اس پہ ان کا ذہن کھلا، تو پھر اصل حقیقت سمجھ میں آئی۔ تو جب تک آپ باقی دنیا کو نہیں دیکھتے، نظریات، خواہ وہ فلاسفہ کے نظریات ہوں، خواہ وہ سائنسدانوں کے نظریات ہوں، خواہ وہ علماء کے نظریات ہوں، یا باقی مذاہب و ادیان ہوں، مسیحیت کے نظریات ہوں، یا اگر ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے جو راستہ ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے تشخیص نہیں دے سکتے۔ تو یہ ضروری ہے، یعنی میں تو ہر طالب علم کے لیے اور ہر صاحب علم کے لیے یہ امید و آرزو رکھتا ہوں کہ وہ کھلے دل سے پڑھیں سب کو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ بشارت ان بندوں کو دو جو ہر بات سنتے ہیں لیکن اس میں سے احسن، جو سب سے بہتر ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سب سے بہتر اسی صورت میں سامنے آتی ہے جب ساری چیزیں سامنے ہوں ہمارے۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں طالب علمی کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تو آدمی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا طالب علم ہے۔ اگر طالب علم ہے تو علم میں باؤنڈریز نہ لگائے کہ یہ علم پڑھوں گا، یہ علم نہیں پڑھوں گا، اس عالم کو پڑھوں گا، اس عالم کو نہیں۔ آپ سب کو پڑھیں۔ اہل البیت علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ سب کو دیکھیں، پڑھیں، پھر اس میں اہل البیت نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب انسان سب کو دیکھتا ہے تو وہاں سے جو کچھ اہل البیت نے مکتب سکھایا، پڑھایا ہے، اس کی درخشندگی وہاں پر ثابت ہو جاتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے۔ خوب، یعنی عمدہ سے عمدہ ترین کا انتخاب تبھی ممکن ہے جب دسترخوان پہ ساری غذائیں سارے موجود، پھر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بہترین کیا ہے۔ واہ واہ، خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، بہت سارے لوگ شیعہ حضرات آپ سے خفا رہتے ہیں، ناقدین ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اپنا نمائندہ ماننے پہ بھی رضامند نہیں ہوتے۔ معتبر علماء کرام کو میں سنتا آیا ہوں، اس پہ کیا رائے دیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کی تو جو قبولیت ہے وہ اہل سنت میں زیادہ ہے۔ ایسے ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو وہ افراد، وہ شخصیات، خواہ کسی بھی مسلک میں ہوں، وہ دینی ہوں یا غیر دینی ہوں، اگر انہوں نے موجودہ جو کچھ صورتحال جا رہی ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، آج کی میڈیا کی زبان میں سٹیٹس کو، کہ جو صورتحال قائم ہے اس کو رہنے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی بہتری ہے، یا یہ آئندہ نسل کے لیے، آئندہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ان کے کیا نتائج ہوں گے۔ جو ہو رہا ہے جانے دو اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی مشکل ان کے لیے نہیں ہوتی، لیکن جو چاہتے ہیں کہ جو خرابی ہے، جو غلطی ہے، اس کو تشخیص دیا جائے اور دور کیا جائے، ایک اصلاح کا طریقہ اپناتے ہیں، تو وہ حتماً تنقید کی زد میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کون سے حساس موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں چونکہ ہم فرقہ وارانہ فضا میں رہتے ہیں، جی ایسا ہی ہے، کوئی نہ بھی مانے تو بھی حقیقت تو یہی ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی فرقہ وارانہ فضا میں رہ رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ فضا میں آپ کو اپنے فرقے پر آنکھ بند کرنی ہوتی ہے، اس کو ہر حالت، اس کا ہر کام آپ کو سراہنا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، وہ جیسا بھی ہو، اور دوسرے فرقے کی ہر چیز کو آپ نے کنڈم کرنا ہے، اس کو مذمت کرنی ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ فرقہ واریت کا یہ تقاضا ہے، اور اس پہ ہمارے ملک میں سارے فرقے پابندی سے عمل کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی کریں، آپ
اپنی ذات سے شروع کریں. آپ کے اوپر آپ کے نفس کی ذمہ داری. اپنے نفس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے میں آپ کے عیب پکڑنے سے پہلے میں اپنے پکڑوں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں. میں اپنی کمزوریاں دور کروں, ان کو برطرف کروں, اور پھر وہی تجربہ جو خود کیا وہ دوسروں کو بھی دوں کہ آپ بھی یہ کام کریں. اور اسی لیے ہم نے اگر مثلا شیعہ مسلک کے اندر موجود ہر چیز جو شیعہ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی شیعہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک شیعہ مکتب ہے, مذہب ہے, شیعہ تعلیمات ہیں, اچھا, جو جس کی بنیاد قرآن کریم ہے اور جس کی بنیاد اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. یہ شیعہ مذہب کہلاتا ہے, شیعہ مکتب کہلاتا ہے. اور ایک وہ شیعہ کلچر ہے جو عملاً اس وقت شیعہ کے نام پر جو کچھ پریکٹس ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں, پاکستان میں بھی. ان دونوں کو ایک نہ سمجھیں, یعنی یوں نہیں ہے کہ شیعہ کے نام پر جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو کیا جا رہا ہے یہ تشیع ہے, نہ. اچھا, وہ منبع الگ ہے. تشیع مذہب, تشیع مسلک, تشیع بطور مکتب, اس کی بنیاد قرآن ہے, اس کی بنیاد اہل البیت علیہ السلام کی سیرت ہے, اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت و تعلیمات ہیں جو موجود ہیں. یعنی اس کے جستجو کی کوئی قاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں. قرآن ہے, نہج البلاغہ ہے, اور سیرت کی کتابیں ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے مروی ہیں. اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ, البتہ حدیث کی کتابوں میں ہر طرح کی حدیث ہے, کمزور حدیث بھی ہے, صحیح حدیث بھی ہے, تو وہ تو علماء نے زحمت کی ہے, صحیح اور کمزور کی تشخیص دے دی ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے, عملاً انجام پا رہا ہے, اس کو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ سب کچھ مکتب اہل البیت ہے, مذہب اہل البیت ہے. نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اہل البیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مثلاً اس میں بہت ساری, مثلاً یہ تفرقہ, فرقہ واریت ہے, یہ توہین ہے. اس کا تو اہل البیت سے, آپ اہل البیت سے کوئی, مثلا میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں اور اس طرف غور نہیں کرتے لوگ کہ مثلا ہمیں اگر اختلاف ہے شیعہ کو اہل سنت کے, تو بنیادی مسئلہ تو امامت و خلافت کا ہے. اور امیر المومنین خود مدعی ہیں کہ حق میرا ہے, اور شیعہ کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ امامت کا حق امیر المومنین کا ہے. لیکن جو عملاً وقوع پذیر ہوا وہ یہ کہ خلفاء الگ طریقے سے انتخاب کر لیے گئے, تو امیر المومنین کا حق نہیں ملا شیعہ اعتقاد کے مطابق. اور امیر المومنین بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے. لیکن اب امیر المومنین نے جو رویہ اپنایا, یعنی ان کا ایک حق نہیں ان کو ملا, حق تلفی ہوئی, اس پر امیر المومنین نے کیا عکس العمل دکھایا؟ چونکہ شیعہ کہتے ہی امیر المومنین کے پیروکار کی روش کیا تھی, ان کا طریقہ تو کیا امیر المومنین نے اس وقت کیا کیا؟ توہین شروع کر دی؟ نہیں. مخالفت شروع کر دی, جنگ شروع کر دی, کیا کیا؟ وہ جو امیر المومنین نے کیا وہی تشیع ہے, وہی رویہ. امیر المومنین تو ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ امیر المومنین خود بھی جانتے تھے حق میرا ہے, اور کہتے بھی تھے, اظہار بھی کرتے تھے. لیکن اب خلفاء و صحابہ کی توہین کہاں سے امیر المومنین کے کسی جملے سے؟ خطبے سارے ان کے موجود ہیں, احادیث ان کی موجود کبھی بھی نہیں کی. اسی طرح ہم بعد میں چلے جائیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسین علیہ السلام جب عمر ساری گزاری تو ذرا خلاف و خلفاء کے نظام میں گزاری. اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے خلفاء کے خلاف یا صحابہ کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا؟ بھائی کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے امیر المومنین کے خطبوں سے زیادہ واضح اور صریح ہیں کہ یہ حق میرا ہے, یہ خلافت و حکومت یہ میرا حق ہے یہ. لیکن اس کے باوجود جو خلفاء گزرے ان کے بارے میں نہ توہین کی, نہ گستاخی کی, نہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ جنگ کی, کچھ بھی نہیں کیا, خاموشی سے اپنی زندگی گزاری. لیکن جب بنو امیہ آئے پھر امام حسین علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے. تو یہاں سے آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ اہل البیت کے پیروکار ہیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کی طرح یہ تشخیص کرنی ہے کہ کس کے خلاف بولنا ہے
کس کے خلاف نہیں بولنا آپ نے. اختلاف بے شک تھا, امام حسین علیہ السلام کو بھی تھا, وہ سب سے زیادہ صریح لہجہ والے تھے کہ یہ حق میرا ہے. کئی خطبہ منا ہے اور اس کے علاوہ دیگر امام علیہ السلام کے فرامین ہیں. لیکن جب بنو امیہ کی باری آئی تو وہاں پھر کوئی مصلحت سامنے نہیں رکھی, لیکن باقی موارد میں وہ ساری چیزیں مد نظر تھیں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اختلاف کے باوجود یہ روش نہیں اپنائی. اب اگر ہم یہ کہیں کہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو توہین کرے تو یہ غلط معیار ہے. میں پہلے کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت جو غلط معیار بن چکے ہیں سنی اور شیعہ دونوں کے, کہ سنی اس وقت ڈرتا ہے اہل البیت کی تعریف کرنے سے, گھبراتا ہے. سنی شخصیات وہ اہل البیت کا نام لینے سے پہلے ماحول بناتا ہے, صحابہ کے فضائل شروع کرتا ہے, کہیں رافضی کا فتویٰ نہ لگے, ہاں کہ کہیں میں اس طرح سے متہم نہ ہو جاؤں. اور شیعہ اگر اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرتا ہے تو وہ امیر المومنین کی پیروی سے نہیں ہوتا ثابت, وہ دوسروں کی مخالفت یا توہین سے شیعہ کہلانا شروع ہوتا ہے. تو یہ تو دونوں غلط معیار ہیں. سنی بغض اہل البیت کو نہیں کہتے سنیت, اور تشیع توہین کو نہیں کہتے. تشیع اہل البیت کی پیروی کو کہتے ہیں, اور تسنن صحابہ کے احترام و پیروی کو کہتے ہیں. لیکن گستاخی تو دونوں طرف نہیں ہے. یہ گستاخی بنو امیہ نے شروع کروائی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو اہل البیت نہیں ہے بانی, سرے سے نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. اہل البیت نے یعنی شیعہ اعتقاد کے مطابق آج امام زمان امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف وہ موجود ہیں. امام ان 12 ائمہ میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک جملہ آپ کسی امام سے توہین کا اخلاق سے گرا ہوا نہ مخالفین کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں سن سکتے. یہی تو سوال علامہ صاحب کہ جو شخصیات جن کے فالوورز ہیں آپ کے شیعہ حضرات, انہوں نے تو کبھی توہین نہیں کی, گستاخی نہیں کی, مگر شیعہ حضرات غالباً توہین جو آپ نے بتایا معروف اس حوالے سے ہیں. اب یہاں سے میں پوچھوں گا بھی اور میں چاہتا ہوں ربط رہے, اگر ایسا نہیں ہے اور یہ تعارف نہیں تو پھر یہ تبرہ نامی کیا شے ہے؟ یہ تبرہ کیا ہوتا ہے؟ تبرہ تو ایک واجب قرآنی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی تبرہ کیا ہے اور رسول اللہ کو حکم دیا ہے اور مومنین کو حکم دیا ہے. ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, اللہ بری ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا کہ میں تبرہ اختیار کرتا ہوں, براءت اختیار کرتا ہوں, دوری آزر اور بت پرستی اور وہ شرک سے. اور اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کے اندر تبرہ کا حکم ہے, اور تبرہ واجبات میں سے خصوصاً حج کی تعلیمات میں لازم ہے کہ وہاں پر براءت اختیار کی جائے. تبرہ کا مطلب ہوتا ہے دوری, قطع تعلق, بیزاری اور اظہار بیزاری لا تعلقی ظاہر کرنا. تولا کہتے ہیں تعلق ظاہر کرنا, تبرہ کہتے ہیں لا تعلقی ظاہر کرنا. یہ قرآنی مفہوم یا لغوی مفہوم تولا و تبرہ کا ہے, اور دونوں ہمارے دین کے واجبات میں سے ہیں. شیعہ مسلک میں تو یہ فروع دین میں سے ہیں, جو 10 فروع ہیں ان میں ایک تولا اور ایک تبرہ ہے. غالباً اسی کی آڑ میں توہین اور گستاخی. اب یہ جو قرآنی مفہوم ہے اس کا وہ تو ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں سے لا تعلقی ظاہر کریں, نہ کہ ان کو گالیاں دیں. گالیاں دینا, توہین کرنا تو کفار کے بارے میں بھی نہیں ہے الاؤ. آپ کسی مشرک کو بھی گالی نہیں دے سکتے. گالی وہ عیب نہیں ہے جو گالی جس کو پڑتی ہے اس کے اندر عیب نہیں ثابت ہوتا, گالی دینے والے کو. یعنی یہ پستی گالی دینے والے کی ہوتی ہے, اور قرآن نہیں چاہتا کہ مومن اللہ پہ ایمان رکھنے والے اتنے گھٹیا ہو جائیں. جس کے بارے میں گالی دینا چاہتے وہ شے بے شک گھٹیا ہے, لیکن آپ گھٹیا نہ بنیں, آپ اتنے نیچے نہ آئیں کہ آپ کی زبان سے فوش ظاہر ہو. جھوٹے خداؤں کو گالی دینے سے منع کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ اختلاف ضرور رکھیں, اختلاف کا حق ہے, اور اختلاف سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. اختلاف بلکہ بہتر مزید راہیں کھولتا ہے انسان کے لیے. اور علماء میں ایک مسلک کے اندر بھی اختلاف ہے, اور مثلا فقہا میں علماء میں آپس میں ہے, لیکن یہ توہین نہیں ہے, یہ تشیع نہیں ہے. خوب ظاہر ہے جب آپ اس کلچر کو آ کے کہتے ہیں کہ یہ تشیع مکتب علیحدہ ہے, کلچر علیحدہ ہے,
تو یہ جو آپس میں ایک کر دیا گیا ہے نا کہ کلچر جو رائج، کلچر سے میری مراد یعنی رائج جو چیزیں ہیں اسی کو تشیع سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اہل سنت کے علماء کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ تشیع کو دیکھنا ہے اگر تو آپ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں. آپ نہج البلاغہ میں آپ کو تشیع ملے گا، آپ کو اہل البیت کی تعلیمات میں تشیع ملے گا. کافی میں مطالعہ کریں، صحیفہ سجادیہ ہے امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، توحید آپ وہاں دیکھیں آپ. لیکن آپ بھی جب تشیع دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی ذاکر خطیب کا کلپ نکال کے آپ کہتے ہیں یہ تشیع، یہ تو تشیع نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اگر آج مثلا نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی پوری قوم کو اس مخمصے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو جن مشکلات میں یہ گھرے ہوئے ہیں تو پہلے وہاں سے نکالیں. تو میں خود بحیثیت شیعہ مسلمان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تشیع کو اس مخمصے سے نکالوں. اگر میں تشیع کو نہ نکال سکا تو میں دعویٰ کروں میں امت کو نکالوں گا، میں پاکستان کو نکالوں گا، میں فلاں. تو آپ پہلے اپنے گھر کو تو نکالیں نا مخمصے سے جس میں ہیں. یہ مثلا ہم دیکھیں پہلے اپنی کمزوریاں پکڑیں. آیا تشیع کے پاس علمی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، نظریاتی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، اور باقی جو ایک مکتب کے لیے، ایک سسٹم کے لیے جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ کتنی مضبوط ہیں. تو پہلے ان کو آپ بنائیں اور جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان سے باہر نکالیں. مثلا پہلی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان، جیسے ہمارے پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں یہ کلچر ہے کہ کچھ خاندان آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے تھانے کچہریوں اور عدالتوں میں الجھے ہوتے ہیں، نسل اندر نسل. ان میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ماحول سے نکلیں، کچھ میرا خاندان بھی ترقی کرے، ان کو باہر کی دنیا دیکھیں. تو وہ سب سے پہلے کرتا ہے کہ یہ تھانے کچہری کے چکر سے ان کو نکالے، کہ تاکہ یہ اپنی اصل بنیاد کی طرف آئیں اور آگے کی طرف سوچیں، اگلی نسلوں کی طرف. تو تشیع کو ضروری ہے، تشیع کو ترقی دینے کے لیے، تشیع کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے، کہ تشیع کو اس فرقہ واریت کے مخمصے سے باہر نکالیں، یہ تھانے کچہری سے باہر نکالیں اس کو، تاکہ یہ اپنی توانائیاں اپنی ارتقاء اپنی نسلوں پر اور اپنے سسٹم کے اوپر مرکوز کریں، صحیح سمت پہ لگا سکیں. امامت کے اوپر. ان کا سسٹم امامت ہے، ٹھیک ہے. آج ان کے پاس امامت کے علاوہ سب کچھ ہے. اللہ اکبر، یہ بڑا دعویٰ ہے. میں سمجھ اس لیے پا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ، خواتین و حضرات، عزیز و جانبن، اعتراضات کرتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں دین اسلام کو، قرآن سے متاثر ہو جاتے ہیں، جب سنت کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ جو کتابوں میں ہے وہ عمل میں مسلمان کہاں ہیں. غالباً علامہ صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو حوالہ اہل بیت کا ہے وہ تشیع ہے، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ رائج ہے. وقت میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، میں اور مولانا میں آپ کا انتظار ہے. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے آسماں کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. علامہ صاحب، آپ جس تحمل کے ساتھ سوالات کا جواب دے رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں پوچھ لوں. اس وقت گفتگو بھی چل رہی ہے اسی حوالے سے، بات توہین پہ آپ نے بتایا، تبرہ کو بھی آپ نے ڈیفائن کیا. کیا ہماری کتابوں میں، مثلا اہل سنت کی کتابوں میں، یا پھر یوں رکھ لیں کہ آپ کی کتابوں میں، مثلا تشیع کی کتابوں میں، اصول کافی میں ایسی عبارات، روایات ہیں جو توہین پہ مبنی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وضاحت ہونی چاہیے، ان کو حذف ہونا چاہیے؟ مثلا خود اہل بیت کے حوالے سے وہ باتیں جو ہم سوچ نہیں سکتے، غسل اور اس طرح کی چیزوں میں، کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ احادیث روایات ہی وہ دروازہ ہیں جہاں سے بہت کچھ داخل ہوا ہے مسلمانوں کی تعلیمات میں. مثلا ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، لوگوں نے بھی سنی ہوگی، اسرائیلیات کے نام سے. جی. اسرائیلیات وہ مطالب جو بنو اسرائیل نے، یہود نے اسلامی تعلیمات کا حصہ بنا دیے، لیکن وہ نہیں تھی، اسلام کا حصہ نہیں تھا. ظاہر قرآن کریم میں تو کوئی دخل و تصرف کی گنجائش نہیں ہے، ایک نقطہ، ایک زبر زیر بھی نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ اضافہ، لیکن اس کی تفسیر میں
گنجائش ہوتی ہے اس کی تفسیر کو مختلف جہت دے سکتے ہیں، لیکن احادیث میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ آپ احادیث کے نام پر بہت ساری چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ احساس کر لیا تھا کہ میرے نام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، نہ کہ بعد میں بولا جائے گا۔ ابھی حضور خود تشریف فرما ہیں اور زیادہ جمعیت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے محدود تعداد ہے مسلمانوں کی، اور یہی مسلمان جو صحابہ تھے ظاہر ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کے ساتھ، تو صحابہ ہی کہلاتے ہیں وہ سارے، صحبت رسول اللہ میں تھے، انہی کے اندر حضور نے احساس کیا کہ یہی بسا اوقات جو مجھ سے منسوب باتیں نشر کر رہے ہیں یہ ساری میری نہیں ہیں۔ لہٰذا علماء فریقین کے نزدیک، شیعہ علماء کے نزدیک تو جو محقق علماء ہیں صرف ایک روایت متواتر ہے لفظی طور پر، اچھا، متواتر احادیث میں سے ایک حدیث متواتر ہے جو تواتر کے اصول ہیں، باقی تواتر کی اقسام ہیں، اچھا، ان اقسام کے مطابق تو بہت ساری روایات کو متواتر کہا جاتا ہے، لیکن لفظی تواتر صرف ایک حدیث کے لیے ثابت ہے، اور وہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس نے بھی میری طرف جھوٹ کی نسبت دی، من کذب علیہ، ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ متواتر حدیث ہے۔ خوب اب رسول اللہ نے کیوں اتنی تاکید فرمائی بار بار اس کی طرف، میری طرف جھوٹ نسبت نہ دینا، چونکہ شروع ہو گیا تھا، خواستہ یا ناخواستہ لوگ کسی جگہ بھی، مثلا میں اس کی آج مثال جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ حدیث زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ظاہر ہے اب میں ایک خدمت کر رہا ہوں یہاں پر، تو جس کو بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ میرا نام لے کے وہاں کام اپنا نکلوا لیتا ہے کہ یہ جی آغا صاحب نے کہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو کر دیتے ہیں یہ کام۔ مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن اس کو ایک سہولت نظر آتی ہے، تو یہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، لوگ جاتے ہوں گے ایک دوسرے کے پاس حضور کا نام لے کے جی حضور نے یہ فرمایا ہے، تو ان کے کام آسان ہو جاتے ہوں گے، تو یہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا یہ کام، حضور کی تاکید بتاتی ہے کہ یہ شروع ہو گیا تھا یہ کام، اور پھر بعد کے لیے اندازہ ہوا کہ یہ تو کثرت سے ہوگا، اور ہوا ایسا۔ پھر جو آگے چل کر خلفائے راشدین کے بعد وہ اس چیز کی طرف، اس خطرے کی طرف توجہ خلیفہ دوم نے کی، اچھا، میں اپنی مجالس میں بھی بیان کیا کہ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا، وہ سختی، بہت ایڈمنسٹریٹر سخت مزاج والے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے دو چیزوں پر پابندی لگائی، ایک صحابہ مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، اچھا، بالکل ساری سہولتیں ان کو مدینے میں دیں گے، جن کو سرکاری طور پر ڈیوٹی لگتی تھی کسی علاقے میں وہی جا سکتے تھے، یا جو جہاد کے لیے جانا ہے، تو ظاہر ہے جو جہاد کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی آگے پیچھے گھومنا پابندی تھی، انہیں جہاد ہی کرنا ہے، جو سرکاری طور پر کسی علاقے کے متولی والی بنتے تھے تو انہیں بھی اپنے کام معین ہے، لیکن یہ جو عام سیر و سیاحت والا کام ہے یا ملنے ملانے کا، وہ پابندی تھی کہ صحابہ مدینے سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ حدیث نقل نہیں کر سکتے، ہر آدمی حدیث کا مدرسہ نہ کھول لے، چونکہ جو عموماً شیعہ اس کو ایک تان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ حدیث پابندی، یا اہل حدیث بھی دبے لفظوں میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے جو خلیفہ نے یہ کام کیا، لیکن انہوں نے جس نیت سے کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو حدیث کے نام پر جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ، چونکہ سارے رسول اللہ کے ساتھی ہیں اور لوگ شک بھی نہیں کرتے، تو یہ ہر کام جو ہے رسول اللہ سے منسوب کر کے کہ حضور نے تو یوں فرمایا تھا، اس سے تشویش پھیلتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جب باہر جاتے ہیں تو حکومتی پالیسیوں کے خلاف جا کے باتیں کرتے ہیں، مثلا مرکزی وفاقی حکومت کچھ اور چاہتی ہے، یہ جا کے علاقے میں کچھ اور نشریات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دو چیزیں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ دو کام نہیں کرنا۔ اور ان کی حکومت کے زمانے میں جو مشکلات کم تھیں اس میں یہ ان دونوں چیزوں کا بڑا دخل تھا، ٹھیک ہے۔ برخلاف خلیفہ سوم جب آئے تو مشکلات بڑھنا شروع ہو گئیں، چونکہ اس وقت سفر بھی آزاد ہو گیا تھا، آنا جانا آزاد ہو گیا تھا، اور ہر بات کرنا بھی آزاد ہو گیا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھایا بنو امیہ نے، بنو امیہ نے پھر
فیکٹریاں لگا دیں پوری کہ بناؤ حدیثیں بناؤ، اور من گھڑت احادیث ہر چیز کے بارے میں، اہل البیت کے شان کے خلاف، حتیٰ صحابہ کی شان کے خلاف، اور اپنے من گھڑت فضائل، اور بالکل انہوں نے جو نصاب بنایا وہ اپنی مرضی کا اور اپنے جی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو علوم ہیں بنیادی، جو آج وراثت ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم تقسیم ہے اور فرقہ واریت ہے، یہ سب کس زمانے میں تدوین ہوئے؟ یہ سب بنو امیہ کے دور میں. یہ علم تفسیر اسی وقت ہوا، علم حدیث اسی وقت، حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، فقہ اسی وقت، اور علم کلام، یہ سارے کام اسی زمانے میں. تو ظاہر آزاد تو نہیں تھے، سرکاری اس میں ہو رہا تھا سارا کام، وزارت میں. ٹھیک ہے. اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. پھر جو حکومت سے وابستہ نہیں تھے، انہیں بھی جب ایک کام حکومت کرتی ہے تو دوسرے بھی کرتے ہیں، دیکھا دیکھی. صحیح. تو احادیث میں یہ کام ہوا. ایک شیعہ محقق ہیں علامہ عسکری، مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت تحقیقی عظیم کام کیے ہیں بہت. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 150 من گھڑت صحابی. 150 من گھڑت صحابی، یعنی جن کا وجود ہی نہیں ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوئے ماں سے، لیکن وہ شخصیتیں بنائی گئیں، انہیں صحابی بھی ثابت کیا گیا، اور ان سے کثرت سے روایات بھی نقل کی گئی ہیں. پھر اسی طرح ایک شیعہ کتابوں کے اندر ہے ایک شخص جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، ظاہراً اس کا نام مغیرہ ابن صدقہ ہے، کہ اب تردید میرے نام میں، ممکن ہے نام اصلی کچھ اور ہو، لیکن مغیرہ ہے، مغیرہ ابن صدقہ ہی ہے ظاہراً. تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صرف اکیلے میں نے 4000 جعلی حدیثیں گھڑ کے اور امام صادق علیہ السلام کے نام سے میں نے نشر کی ہیں، ایک آدمی نے. بنو امیہ کے بارے میں یہی مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی تحقیق کے مطابق بنو امیہ نے 4000 افراد کرائے پہ رکھے ہوئے تھے، جن کا کام یہ حدیثیں گھڑنا اور کتابوں میں ڈالنا اور تحریف کرنا تھا یہ سارا. تو یہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں آج. لہذا حدیث کی کتاب، اس کو بہت احتیاط چاہیے حدیث سمجھنے والے کے لیے. ہر آدمی حدیث کھول کے پڑھنا شروع کر دے، یہ حدیث وہ حدیث، اس کو بہت سارا عبور ہونا چاہیے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سے بھی زیادہ آگے حساسیت دکھائی. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث، جو کلام اہل البیت کے نام پر، ہمارے نام پر آپ تک پہنچے، اس کو قرآن کے ساتھ پرکھو، آپ قرآن پہ پیش کرو. اللہ. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو یقین کر لو وہ ہمارا کلام ہے. اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، مخالف ہے، اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری بات نہیں ہے، اس کو دیوار پہ دے مارو آپ. خوب یہ باتیں معلوم تھیں کہ اہل البیت کے نام پر بھی اس طرح کی چیزیں نشر کی جائیں گی، اور رسول اللہ کے نام پر بھی اس طرح سے چیزیں نشر کی جائیں گی اور کی گئی ہیں. اور اس کو پرکھنے کا جو معیار خود اہل البیت نے بتایا تھا، وہ معیار کسوٹی استعمال نہیں کی جاتی، کہ آپ کو جو حدیث بھی ملتی ہے اس کو پہلے قرآن پہ پیش کرو آپ. ٹھیک ہے. قرآن کے مطابق ہو اور قرآن کے مخالف نہ ہو. اگر قرآن کے مطالب کے مخالف ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اس کی بے شک سند صحیح بھی ہو تو بھی یہ حدیث آپ نے قبول نہیں کرنی ہے. یہ وہ اصول ہیں حدیث پرکھنے کے. اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف ہیں. شیعہ حدیث کی کتابیں، ان کو بھی تحقیق کی ضرورت ہے. سنی حدیث کی کتابیں، ان کو بھی تحقیق کی ضرورت ہے. آپ کسی کتاب کو صحیح کہہ کر اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے صحیح ہے. آج اہل سنت علماء نے، محقق البانی اور دوسروں نے ثابت کر دیا کہ صحیح بخاری میں سب صحیح نہیں ہے. جی ایسے اس کے اندر غیر صحیح بھی طریقے موجود ہیں. اسی طرح صحیح مسلم. شیعہ بھی ایسے ہی، اصول کافی میں یا کافی میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اچھا. اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں جو علماء نے نشاندہی کر دی ہے، اور محقق علماء نے. اور مزید بھی یوں نہیں کہ جو انہوں نے تصحیح کر دیا اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. باقی علماء اپنے تئیں اگر دیکھیں اسی مطلب کو تو احادیث کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو احادیث کو یہ قرار دے کر، مستند قرار دے کر کوئی بات اس وقت ہوگی جب قرآن کے مطابق ہو. اول تو احادیث میں ایسی توہین نہیں ہے، یہ جو مستند احادیث ہیں. اچھا.
کہ اہل سنت و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں، لیکن اس میں صحابہ کا بھی شامل کر دیتے ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی چیز نقل کی گئی ہے تو حدیث کا درجہ رکھتی ہے، بے شک وہ رسول اللہ سے نہ ہو. یعنی یہ نہ کہا گیا ہو کہ قال رسول اللہ یا سمیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ بھی ہو الفاظ، بلکہ ایک صحابی نے یا چند صحابہ نے ایک بات کر دی ہے اور رسول اللہ سے منسوب نہیں کی تو آپ اس کو حدیث ہی سمجھیں. اچھا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا تو یہ کہا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ حدیث کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ اگر صحابہ نے ایک بات کی ہے اور وہ رسول اللہ تک نہیں پہنچتی، ہم صرف اس گمان کے ساتھ اس کو حدیث مان لیں کہ صحابہ کے پاس حتماً اپنی طرف سے تو نہیں گھڑی ہوگی انہوں نے، ممکن ہے رسول اللہ سے کوئی ان کے پاس بات پہنچی ہوگی تو انہوں نے یہ بات کی ہے. صحیح. اسی طرح اہل البیت علیہ السلام، اگر علماء کوئی بات نقل کرتے ہیں اور وہ مستند نہیں ہے، اہل البیت تک نہیں پہنچتی، تو یہ جو نظریہ ہے یہ شیعہ میں بھی ہے کہ ان کے پاس حتماً کوئی دلیل تو ہوگی جو انہوں نے یہ بات کی ہے. بغیر دلیل کے تو وہ بات نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، بغیر دلیل کے بھی انسان بات کر سکتا ہے، اپنی رائے سے بھی بات کر سکتا ہے. تو احادیث کو پیمانے پہ پرکھا جائے اور پیمانے سے جو ثابت احادیث ہیں صحیح پیمانے سے ان میں نہیں ہیں یہ، یعنی جو اصول ہیں محکم اصول دین کے ہیں نا کہ جب آپ کو دین روکتا ہے کہ آپ بتوں کو گالی نہیں دے سکتے، جی آپ ایسے الفاظ رقیق زبان سے جاری نہیں کر سکتے اور احادیث کے نام پر وہی چیزیں ہوں، تو آپ یقین جان لیں کہ یہ نہیں ہے، یہ اچھا ایسی گٹیا گری ہوئی زبان تو احادیث کی نہیں ہو سکتی. اچھا، تو یہ ضروری ہے ریفائنری حدیث کی جس کے اندر حدیث کو نکھار کے الگ کیا جائے. اب چونکہ طرفین سے ضروری ہے، طرفین سے ضروری ہے اور یہ کام نہ ہو تو اس کے نقصانات وہی ہیں جو آج ہو رہے ہیں. چونکہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس فرقہ وارانہ مواد ہے تو وہ پیچھے حدیث جی ایسا ہی ہے موجود ہوتی ہے، حدیث کی ضعیف روایات موجود ہوتی ہیں، حدیث کی ضعیف یہاں تک کہ بڑے بڑے گستاخ ملعون وہ انہی روایات عبارات کو پیش کر کے گستاخ کتابیں لکھی ہیں. علامہ صاحب اسی کے ضمن میں ایک سوال آ رہا ہے اور میں گزر رہا ہوں تو اسے تبرک کے طور پہ آپ سے پوچھتا چلوں. یہی ضعیف احادیث اور ایک ایجنڈا اور پھر اسرائیلیات اور پھر یہودی نمائندے، مثلا ابن سبا کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے یہ کون شخص ہے، اس کا شیعت میں کیا کردار ہے، کیا آج کے لوگ سبائی ہیں، شیعہ حضرات پہ تانا بھی اٹھایا جاتا ہے؟ میں نے کل پرسوں ایک کالم پڑھا ہے، ابھی انہی حالات میں ایک کالم نگار نے لکھا ہے، ڈان میں شاید لکھا ہے انہوں نے، ڈان اردو میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پراپوگنڈا کن لوگوں پر اثر کرتا ہے. جو ہیڈ لائن لگائی تھی اسی ہیڈ لائن سے پھر میں احساس ہوا تو پورا آرٹیکل پڑھ لیا ان کا، تو بہت اچھا مفید تھا وہ. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پراپوگنڈا ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جو جن کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے پراپوگنڈے کی 3 قسمیں کی، یعنی میں نے بڑا استفادہ کیا ان سے. وہیں کہ ایسے موضوعات میں خود ان میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے اچھا درجہ بندی کر کے پراپوگنڈے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ 3 قسم کا آج کی دنیا میں پراپوگنڈا ہوتا ہے. وائٹ پراپوگنڈا ہے، گرے پراپوگنڈا ہے اور بلیک پراپوگنڈا ہے. وائٹ پراپوگنڈا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ بڑے پولائٹ طریقے سے، بڑے نرم طریقے سے کروا دیتے ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے. گرے پراپوگنڈا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے بارے میں غلط فہمیاں، سوالات اٹھا دیتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں تو لوگ پھر اسی غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں. بلیک پراپوگنڈا انہوں نے کہا ہے کہ وہ تہمتیں، بہتان، جھوٹ جو اتنے مضبوطی سے اور اتنے تکرار سے اور اتنے اصرار سے بولے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو مان لیتے ہیں. اور انہوں نے خصوصاً اس سیاہ پراپوگنڈے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. چونکہ مذہب میں یہ زیادہ ہوتا ہے، سیاست میں بھی ہے پاکستان میں اور مذہب میں بھی ہے، سماجی، ہمارا سماج بھی اسی طرح سے مشکلات کا شکار ہے. تو یہ جو بات ہے ابن سبا والی، اس کو انہی محقق نے، میں پھر دوبارہ ان کا نام لوں گا، سید مرتضیٰ عسکری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا کتاب کا نام ہی یہی ہے ابن سبا،
کہ یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے، مورخ ہیں خود، وہ محقق ہیں اور مدلل بات کرتے ہیں، اور ان کا احاطہ اہل سنت کے منابع پہ زیادہ ہے، یعنی ان نادر شیعہ علماء میں سے ہیں جنہوں نے اہل سنت کے منابع پہ، یعنی شاید اہل سنت اتنا اپنی کتابوں پہ نہیں عبور رکھتے جتنا مرتضیٰ عسکری کو ہے، انہوں نے کھنگالی ہیں ساری کتابیں، تو انہوں نے ان اہل سنت کی کتابوں سے زیادہ استناد کر کے ثابت کیا کہ یہ افسانہ ہے، یہ بنایا گیا ہے شیعہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا، اور جس طرح سے اور بہت سارے افسانے گڑھے جاتے ہیں، اور اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ چونکہ لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اور جو صلاحیت کھو بیٹھے ہیں ان کو آپ بے شک یہ سیاہ پروپیگنڈا کریں وہ تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، جو آپ کہیں وہ مان لیتے ہیں، جو آج میڈیا کر رہا ہے یا جو آج میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ خوب یہ ایک افسانہ ہے ابن سبا نامی، ابن سبا نام کے بہت سارے لوگ موجود ہیں تاریخ کے اندر، لیکن یہ کریکٹر نہیں ہے یہ جو گھڑا گیا ہے اور اس کو اتنا نشر کیا گیا ہے۔ اب بعض ایسے علماء پاکستان میں بھی جن کے میڈیا پہ بھی کلپ موجود ہیں، باقاعدہ بڑے تمتراک سے نام لیتے ہیں، تو آپ کے علمی شان یہ ہے کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ بھی تو دو کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کس خاندان کا تھا، کس سلسلے کا تھا، کون تھا۔ حوالہ دیں گے وہ مجہول، فلاں نے کہا یا فلاں سے سنا، تو یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ یہ کریکٹر موجود نہیں ہے تاریخ میں، یہ بالکل گھڑا ہوا خیالی ہے، افسانہ ہے یہ، تشیع کی بنیاد میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، بالکل تشیع کی بنیادیں اور ہیں، اب وہ اہل سنت کو قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن بنیادیں تو کچھ اور ہیں۔ جیسے پاکستان، اب آپ قبول کرو یا نہ کرو، جیسے پاکستان کی جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سارے علماء انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ نہیں بننا چاہیے، قبول نہیں تھا، لیکن نہ کرو قبول، لیکن کچھ بنیادیں تو تھیں اس کی، ان بنیادوں کو تو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، بے شک اتفاق نہ رکھتے ہوں آپ اس کے ساتھ۔ تو تشیع کی ایک تاریخی بنیاد ہے اور مستند بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر تشیع وجود میں آیا، یہ افسانہ نہیں ہے، اس کے اندر شامل نہیں۔ صحیح، آپ کی اجازت سے ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل ہوا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ ہمارے پاس تقاضے ہیں، علامہ صاحب کے پاس جوابات ہیں۔ میں بہت مطمئن ہوں کہ آپ ان مشکل سوالات کا، خاص طور سے ایسے سوالات کا کہ جو مزاجاً مختلف ہوتے ہیں اور اس پہ رائے دینا بہت محال ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ توہین کے زمرے میں گفتگو فرما رہے ہیں، ہم تو آج دیکھ بھی رہے ہیں، مثلاً ابھی توہین کے حوالے سے بل بھی متعارف کروایا گیا، گویا اس کی ایک تاریخ تھی مگر سزاؤں کا اس میں اضافہ ہوا، بہت سے لوگوں نے اس پہ رائے دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے بل کے حوالے سے آپ بھی ایک رائے دیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے اصلاح ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد کی فضا ہوگی؟ اس کے بارے میں میں نے مفصل گفتگو کی ہے، اپنے جو تجزیاتی ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے ہم نے۔ یہ کسی پہلو سے بھی دیکھیں، کسی معیار پر بھی پرکھیں تو یہ ٹھیک کام نہیں تھا۔ اچھا، ٹھیک کام سے مراد یہ کہ یہ بل بنا کر اس کو اسمبلیوں میں لے جانا اور سینٹ میں لے جانا اور پھر یہ ملکی فضا بنانا، جبکہ عملی طور پر آپ دیکھیں تو ملک میں کچھ عرصے سے، گزشتہ ایک دہائی کہہ سکتے ہیں آپ، گزشتہ ایک دہائی سے حالات بڑے مذہبی طور پر پرسکون جا رہے تھے۔ اکا دکا کوئی ایسا ماجرا وہ بھی جان بوجھ کے اٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ پہلے والی فضا نہیں تھی کہ ہر طرف سے، اور ایک مذہبی تفاہم، یکجہتی، مفاہمت کی فضا قائم ہو چکی تھی، قربتیں پیدا ہو رہی تھیں اور اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ اس فضا سے نالاں تھے وہ طبقات جن کی سیاست، جن کی تجارت اور جن کا کاروبار فرقہ واریت سے چلتا ہے۔ تو یہ ایک ماننے والی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا بزنس ہی فرقہ واریت کے گراؤنڈ میں بنایا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے انہیں یہ گران گزرتی تھی یہ چیز، اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ امن اور مفاہمت اور سکون قائم نہ ہو ملک کے اندر۔
ہر پہلو سے وہ کچھ نہ کچھ فعال رہتے تھے. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ اگر واقعاً توہین کو روکنا ہے، اور جیسا میں خود چاہتا ہوں، سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ توہین نہ ہو. اچھا. کسی کی بھی نہ ہو، نہ شیعہ کی ہو، نہ سنی کی ہو، نہ مقدسات کی ہو، نہ حتیٰ غیر مقدسات کی ہو. جو چیزیں مقدس نہیں ہیں، مثلا ہمارے سیاسی جو لیڈر ہیں مقدس تو نہیں ہے نا، توہین تو ان کی بھی نہ ہو، ان کی بھی نہ ہو. اختلاف ہو. بنو امیہ کے حوالے سے ان کی بھی توہین نہ ہو. توہین سے مراد اگر گالی ہے تو نہ ہو، خوب. لیکن اگر ان کے اعمال شنیع، ان کے کرتوت، ان کے وہ خرابیاں، فساد، یہ ضرور برملا ہو، حقیقت ضرور بتائی جائے. توہین سے مراد اگر لعنت ہو تو؟ لعنت بھی تبرہ کی طرح کی ایک چیز ہے کہ لعنت جو قرآن کریم میں ہے، لعنت اللہ کا فعل ہے. اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ لعنت کرے. ملائکہ لعنت کرتے ہیں، مومنین لعنت کرتے ہیں. یا ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم العن فلانا، اللہ فلاں کو قرآن میں کہتا ہے لعنت اللہ علی لعنت الکاذبین. اللہ علی الکاذبین. تو زہر لعنت اگر گالی ہو تو یہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو نسبت نہیں دے سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی گالیاں دیتا ہے. جیسے مرحوم رضوی صاحب، جب وہ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی گالیاں کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دفاع میں کہا کہ اللہ بھی گالیاں دیتا ہے قرآن میں، نعوذ باللہ. تو ایسے تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو آپ گالی کی نسبت نہیں دے سکتے. لیکن لعنت ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے. رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی لطف، کوئی چیز انسان کے شامل حال ہونا، توفیق. اور لعنت محرومیت کو کہتے ہیں. رحمت کسی توفیق کے شامل حال ہونے کو کہتے ہیں، اور لعنت اسی کو چھین لینا، اسی کو دور کر لینا، اس سے محروم کر دینے کو لعنت کہتے ہیں. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت ایک دعا ہے، بد دعا کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، نفرین ہے. جس طرح ہم باقی زبانوں میں دیتے ہیں کہ اللہ مثلا فلاں کو ناکام کرے، اللہ اپنی اس کی مراد میں اس کو ناکام کرے. جیسے ہم پاکستان کے دشمنوں کے لیے دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ خدایا پاکستان کے دشمنوں کو ناکام بنا، یا پاکستان کے دشمنوں سے توفیقات لے لے، وہ یہ لعنت ہے، اسی کو لعنت کہتے ہیں. محرومیت کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ انہیں محروم کر لے. خوب، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں دشمنوں کے بارے میں، دین کے دشمنوں کے بارے میں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں، تو یہ ٹھیک چیز ہے، یہ تو قرآنی چیز ہے، یہ دعا کے معنی میں. لیکن اگر اس کو ہم گالی کے طور پر لیں، لعنت جیسا کہ پاکستان کے کلچر میں تبرہ و لعنت دونوں اپنے مفہوم سے ہٹ کر گالی کے نام پر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، ہونا چاہیے. گالی نہیں ہے، گالی کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ بت کو گالی نہیں دے سکتے، فرعون کو گالی نہیں دے سکتے، آپ نمرود کو گالی نہیں دے سکتے، آپ مودی سے بڑا دشمن تو آج مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کو گالی نہیں دے سکتے. آپ اس کو لعنت کر سکتے ہیں آپ اس معنی میں کہ اللہ اس کی حکومت ختم کرے، اقتدار سے محروم کرے، اسے مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہا ہے وہ توفیقات اللہ اس سے لے لے. یہ کام آپ دعائیں کر سکتے ہیں، بد دعائیں. گالی نہیں دے سکتے آپ کسی کو بھی، چونکہ گالی دینے سے مودی نہیں بدنام ہوتا، گالی دینے سے مسلمان بدنام ہوتا ہے، گالی دینے والا بدنام ہوتا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ یہ عیب دینے والے کا ہے، عامل کا ہے، اس کا عیب شمار ہوتا ہے، اس لیے نہ دیں گالی. تو یہ در حقیقت جس کو گالی دی جاتی ہے اس کا دفاع نہیں ہوتا، جو گالی دے رہا ہے اس کو بچانا ہے، اس حقارت سے، اس پستی سے اس کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو گالی کا تصور ہے وہ تو نہیں آپ کسی کے لیے بھی، بے شک دشمن بھی ہو آپ کا، اس کو گالی نہ دیں. آپ دشمن کے ساتھ دشمنی کریں، دشمنی کا جواب دیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن گالی کے ذریعے نہیں. گالی بہت ہی نامعقول طریقہ ہے مخالفتوں کا یا جھگڑوں کا یا لڑائیوں کا. آپ باقی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھا کہ ادھر لشکر اسلام کو بجائے آگے موت کے منہ میں دھکیلنے کے ادھر کھڑے کر کے کہیں کو گالیاں دو کفار کو، تو دے سکتے تھے نا گالیاں. وہ تو کام نہیں کروایا کہ ادھر کھڑے ہو کے کفار کو گالیاں دو. آپ وہ دیتے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ آپ نہیں کر سکتے یہ. اور خود حضرت علی سے بھی کبھی ایسی روایت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی روایت، کوئی بھی دشمنان اہل البیت کے ڈھونڈتے تھے کمزوریاں اہل البیت کی، لیکن تمام سلسلہ طیبہ اہل البیت میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اچھا، بد دعا ہے، قنوت نازلہ ہے، بد دعا ہے، بالکل ہے.
جسے آپ نے کہا لعنت کے مفہوم میں آتی ہے برائیت، لعنت کے مفہوم. ٹھیک ہے. نام صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، مثلا آپ کی کانفرنسز ہو، پروگرامز ہوں، اس میں کوئی مقدسات کی توہین کر جائے یا شاعر کی توہین کر جائے، آپ کبھی مسکراتے ہوئے پائے گئے، تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ تو ہمارا نمائندہ نہیں ہے. دیکھیں، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے مقدسات کی توہین ہو. ایک تو ہم جب کانفرنس کراتے ہیں تو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے صحیح کہ یہ کہو اور یہ نہ کہو، جو عموماً کانفرنسوں میں ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک طے شدہ مواد ہوتا ہے اور اس کے اوپر پابند کیا جاتا ہے. ہم جب لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں پر تو اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو. کبھی کبھار وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے دوسروں کو یہ تأثر ملتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی اختلافی یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ تأثر جو لے رہا ہے، مثلا میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ مظہر برلاس صاحب نے جو گفتگو کی جس پر زیادہ شور اٹھا، تو سٹیج پر بھی اور نیچے بھی تمام مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبند بھی تھے، بریلوی، مشائخ، شیعہ، سب بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں بیٹھے ہوئے کانفرنس میں کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ یہ کوئی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں بولا، کسی نے بھی ان کو احساس نہیں کیا. بعد میں میڈیا والوں نے یہ اس کو بنایا، اس احساس کو، کہ یہ تو توہین کر گئے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر یہ احساس نہیں تھا. تو انہوں نے اس بات کو نشاندہی کی. پھر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ یہ تو توہین ہو گئی، اور پھر اس کی تفسیر کی. انہوں نے تو نام لیے بغیر جنرل ایک بات کی، نہیں کرنی چاہیے تھی. میں بھی حامیوں کے اشارے کنائے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہماری کانفرنس میں، نہ اپنی کانفرنسوں میں، نہ میڈیا پہ، کسی جگہ نہ کریں یہ بات. آپ جو حقائق ہیں، تلخ ہیں، جو بھی ہیں، وہ بے شک بیان کریں، لیکن تانا نہ دیں، تشنیع نہ ہو، گالی نہ ہو، توہین کی شائبہ بھی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اصول ہے ہمارا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک جب آپ پروگرام رکھتے ہیں، کانفرنس رکھتے ہیں، اس میں اہل فکر، اہل علم کو دعوت دیتے ہیں، گفتگو کریں آ کر، پھر انہیں آپ کہیں کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، تو وہ ہر چیز کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک کو ایک بات اچھی لگتی ہے، دوسرے کو دوسری بات اچھی نہیں لگتی. تو اگر تو وہ واقعاً معیار سے گری ہوئی بات ہے تو وہ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو روکیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں اور ان ذہنیتوں کے مطابق یہ فرق ہو جاتا ہے، تو اول تو مقدسات، مثلا آپ وہ مقدسات جو ایک مذہب کے مسلک کے مسلمہ مقدسات ہیں، ان کا آپ اگر احترام نہیں کرتے تو توہین کا بھی حق نہیں ہے آپ کو. صحیح. مثلا شیعہ جن چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور مسلمات میں سے ہیں، اب شیعہ کسی بھی چیز کو مقدس قرار دیں تو وہ نہیں بن جاتی، لیکن جو مسلمات مذہب میں سے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ مقدس ہے، یہ چیز، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. دوسروں پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان کا احترام کریں، لیکن دوسروں پر یہ واجب ہے کہ ان کی توہین نہیں کر سکتے. صحیح. اسی طرح اہل سنت کے ہاں جو چیزیں مقدس ہیں اور مسلمات ہیں ان کے مذہب کے، یہ تقدس حاصل ہے ان کو. وہ دلیل ہے ان کے پاس یا نہیں ہے دلیل، اس کی طرف نہیں جانا آپ نے. صرف یہی کہ آج کی یہ جمعیت، یہ فرقہ اس چیز کو مقدس جانتا ہے، تو آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، لیکن آپ پر یہ بھی نہیں ہے جائز کہ آپ اس کی توہین کریں. آپ صحیح. آپ کو نہیں اچھی لگتی، خاموشی اختیار کریں، آپ اس کے بارے میں مثبت منفی نہ کہیں. یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس سے اختلافی رائے ظاہر کر سکتے ہیں آپ کہ جس کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس کو تقدس حاصل نہیں ہے، یہ اختلافی رائے دے سکتے ہیں، لیکن توہین نہیں کر سکتے کسی بھی بہانے سے. خواہ وہ اہل سنت کریں شیعہ مقدسات کی توہین یا شیعہ کرے، توہین کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی میں خود اگر اس طرح کروں تو میرے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ غلطی ہوگی جو میں کروں گا. بالکل. اعتراض وہ آپ کی ہنسی اور مسکراہٹ پہ تھا کہ ہنس رہے ہیں، اس پہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، مسکراہٹ تو آج کل تو میڈیا، یہ آپ لوگوں کے ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ اسی مسکراہٹ کی جگہ آپ دوسرا وہ سین ڈال کے رونے والا ڈال دیں. مثلا یہ ہو سکتا ہے میڈیا گروپ ہے کہ ایک آدمی نے ایسی بات کی، ایک کلپ میں ہنسی ہے، ایک کلپ میں رو رہا ہے بندہ.
تو یہ تو آپ نے سہولت فراہم کر دی ابھی ٹیکنالوجی کی مدد سے میڈیا والوں کو کہ یہ جوڑ توڑ کے ادھر ادھر کی چیزیں آپس میں ملا کے پھر، اور اس کالم نگار کے بقول کے کالا پروپیگنڈا ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اصل پروپیگنڈا کرنے والے ان کا بھروسہ ان لوگوں پر ہے کہ انہوں نے سوچنا سمجھنا تو ہے نہیں ہے، لہٰذا جو بھی بنا کے انہیں دے دو انہوں نے اس کو قبول کر لینا ہے. اور یہ بنو امیہ نے یہ کام کیا ہوا تھا. امیر المومنین کے دور میں بنو امیہ یہ کام کرتے تھے کہ دیہاتیوں کی بکریاں چرا لیتے تھے. وہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے صحراؤں میں خیمے لگائے ہوتے تھے، یہ اپنا لشکر بھیج کے ان کی بکریاں چرا لیتے تھے. پھر اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ مولا علی کے لشکر نے، کوفہ والوں نے آپ کی بکریاں چرائی ہیں. تو پھر انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بکریاں چھڑا کر لے آئیں گے. پھر دوسرے دن وہ بکریاں آدھی لے آتے تھے. آدھی کہ یہ وہ لے کے جا رہے تھے یا انہوں نے پکڑی ہوئی تھیں، ہم نے حملہ کر کے آپ کی بکریاں چھڑائی ہیں، آدھی بکریاں مر گئی ہیں بیچ میں اور آدھی ہم واپس لے ہوتی ان کے اپنے پاس تھیں. ان میں سے جو موٹی تازی ہوتی تھیں وہ یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے، کمزور بکریاں واپس کر کے، اور 2 ہدف حاصل کرتے تھے، بکریاں بھی لے لیں اور مولا علی کو بھی بدنام کر دیا کہ یہ آپ کے اموال لوٹتے ہیں یہ کوفی اور اس طرح. اور یہ حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا. غالباً یہ حربہ سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ایک پروپیگنڈا مشینری ہے جس کا نشانہ آپ بھی بنتے رہتے ہیں. کلپس کہیں کے جوڑ لی اور کہیں پہ آپ کو شامل کر لیا. بہت لطیف گفتگو ہے. میں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، مگر کیا یہ سچ ہے کہ آپ بس جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، حق ہے، آپ بیان کر دیتے ہیں؟ مزاج آشنائی بھی ایک ایلیمنٹ ہے. مثلاً اب ایک کلپ جس کے حوالے سے آپ GHQ کی بات کر رہے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بڑا گراں گزرا کہ یہ کمپیریزن کیوں کیا ہے. میں چونکہ آپ کے مزاج سے واقف ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس اینگل میں کہہ رہے ہیں، مگر عام عوام تو اس کو بہت ہی غلط جملہ کہہ رہی ہے. کمپیریزن کیسا ہے؟ نہیں، وہ تقابل تو نہیں تھا، موازنہ نہیں تھا. یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ دروازہ اس دروازے کی طرح ہے. یہ تو پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس کو یہ جہت دے دی ہے. وہ بات یہ تھی کہ مثلا GHQ پاکستان میں فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی سمجھیں ایک طرح سے ریاست کا بنیادی ادارہ ہے جس کے اوپر ملکی سلامتی، امن اور ہر چیز کا دار و مدار ہے. اگر ایک بندہ روڈ سے گزرتا ہوا اس کی طرف پتھر پھینک دے تو یہ ان حالات کے اندر اس حساسیت کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تو ایٹم بم پھینکنے کے برابر ہے اس دروازے کی طرف. چونکہ اس کی شان یا اس کی موقعیت یا اس کا جو وجود ہے وہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کی طرف اگر اشارہ بھی ہے تو یہ بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف دروازہ ہی توڑا ہے، دروازے پہ جانا ہی سمجھو یہ ریاست پر بھی حملہ ہے، یہ فوج پر بھی حملہ ہے، یہ ملک کی امنیت پر بھی حملہ ہے. یہ بہت کچھ میسج ہے اس کے اندر حملہ. صحیح. بعض لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دروازے پر اگر لوگ چلے گئے تو کیا ہو گیا. یہ اصل تو میں نے کہا کہ نہ، بسا اوقات دروازے کے نزدیک جانا بھی بڑا جرم ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے کہ انہوں نے حضرت سیدہ کے در کے بارے میں بھی یہی کہا کہ خوب ایک دروازہ ہی تھا، اگر اس دروازے پہ یہ یعنی اول تو مانتے نہیں ہیں کہ یہ کام ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو ایک دروازے کی حد تک تو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے اس کو. تو میں نے کہا نہیں، وہ دروازہ ایسا نہیں تھا، اس دروازے کی طرف تو بری نگاہ کرنا بھی جو بہت بڑا جرم ہے. تو یہ صفائی آپ نہ پیش کریں کہ ایک دروازہ ہی تھا. وہ ایک دروازہ نہیں تھا، وہ ایک سمبل تھا، اس کی اور حیثیت تھی. تو لہٰذا آپ جرم کو کم کرنے کے لیے یہ دلائل نہ دیں کہ ایک دروازہ ہی تھا. یہ دیکھیں کس کا تھا، کون سا تھا، کس جگہ کا دروازہ تھا. تو وہ چونکہ پہلے تاریخی طور پر مثلا ایک دروازہ اس کے اوپر یہ حرکت ہوئی تو آپ اس کو دروازہ کہہ کر آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ دروازہ ہی تھا. تو یہ چیزیں نہ تاریخ میں یہ کام کریں نہ آج یہ کام کریں کہ بعض دروازے نہیں ہوتے، ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ اصل تھا، نہ کہ دونوں میں تقدس کا کہ GHQ کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بی بی کے دروازے کو تھی، نعوذ باللہ کے ایسا.
شکریہ نام صاحب. ایک کام کرامت سے کم نہیں ہے جو آپ کر لیتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیسے کر لیتے ہیں. آج کے دور میں خاص طور سے اہل سنت حضرات مختلف مکاتب فکر کے آپ کے یہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور بعض اوقات تو آپ کو اپنا پیشوا امام رہبر تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو ان کی بزرگواری ہے, بڑا پن ہے, شرح صدر ہے. یہ بات حقیقت ہے, میں نے اپنی گفتگو میں اسپیچز میں کہی ہے. جو جن کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر ان کی خدمت میں بات چیت ہوتی ہے, یا جن کے پاس کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے جانے کا, یا کسی اور کانفرنس میں کسی اجتماع میں ان سے ملاقات ہوتی ہے, جب ان سے قریب بیٹھ کے نجی طور پر ان امور پر بات ہوتی ہے تو میں یہ احساس کرتا ہوں کہ ان سب کے دل کے اندر بہت درد موجود ہے, اور وہ احساس ہے, وہ واقعاً صداقت رکھتے ہیں دل سے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی مسلک, اپنے ہی فرقے کے متشدد طبقے کے دباؤ میں ہیں. جی. نجی طور پر آپ دیکھیں ان کے دل تڑپتے ہیں, وہ نالاں ہیں اس فرقہ واریت پر, اس نفرت پر, مذہبی منافرت پر, اور جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے اس پہ خوش نہیں ہیں یہ بزرگان, یہ اکابرین. یہ واقعیت ہے, طے شدہ بات ہے. لیکن اب آگے ہر ایک کے لیے صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں. تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہوتے تاجر ہیں, کاروباری یا اور کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو واقعاً اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبند ہوں, مخصوصاً ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیوبند والے بالکل وحدت کے قائل نہیں ہیں اور وحدت کی طرف نہیں آتے. ایسا نہیں ہے. دیوبند کے بزرگان اکابرین, جیسے یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے, وحدت امت کے حوالے. تو اس طرح کی بات کس نے کی ہے؟ دیوبند نے کی ہے, دیوبند کے اکابرین نے کی ہے. لیکن دیوبند کا جو چہرہ بن چکا ہے نا, جیسے دو فرقے ایسے ہیں جن کا چہرہ, یا باقیوں کا بھی ایسا ہی ہے, چہرہ اچھا نہیں بنایا انہوں نے. باقی جو سا اپنا ٹھیک بنایا, چہرہ اچھا نہیں بنایا. ایک شیعوں نے چہرہ اپنا صحیح نہیں بنایا, وہ ڈرونا چہرہ بنا دیا لوگوں کے سامنے جو پیش کرتے ہیں نا, یہ غلو اور نعوذ باللہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ تعارف اچھا نہیں کروایا اپنا. ایک دیوبند نے اپنا چہرہ اچھا نہیں بنایا, تشدد اور فرقہ واریت. دیوبند نے اپنا تعارف, میں شروع سے دیوبند کے اکابرین کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہچان نہ بنائیں تاریخ میں اپنی آپ, کہ آپ اب تک تو ایک فرقہ ہیں, بعد میں آپ ایک استعارہ بن جائیں گے تشدد کا اور انتہا پسندی کا. تو یہ روکیں یہاں پر. اور دیوبند کے اندر یہ نہیں ہے, یہ ان کے بزرگان اکابرین ایسے نہیں ہیں. اہل حدیث بھی ایسے نہیں ہیں. ہمارے سامنے اہل حدیث کا یہ تاثر ہے کہ یہ اہل البیت سے نہیں قرب نہیں رکھتے یا محبت نہیں رکھتے. اہل حدیث کے بڑے اکابرین ہیں, موجود ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ان کو سب جانتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ مجھے آ کے کتابیں اپنے پرانے بزرگوں کی دکھائی ہیں, لکھی ہوئی کتابیں, کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پرانے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان کے اندر ائمہ اثنا عشر کے نام کے ساتھ امام بھی لکھا ہوا ہے, علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے. خوب ظاہر انسان شک تو نہیں کرتا نا پھر کہ یہ, اگر وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حسینی ہیں, سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ جیسی شخصیات ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث اپنی بنیاد میں حسینی ہے. یہ جو تاثر پاکستان میں جو چہرہ پیش کیا گیا ہے, یہ اصلی چہرہ نہیں ہے ان کا, یہ دوسروں نے مسخ کر کے پیش کیا ہے. یہی حال دیوبند کا ہے. تو اسی طرح بریلوی حضرات میں بھی ہیں. ان کی مشکلات یہ ہیں, جیسے شیعہ کے اندر پراپوگنڈا کر کے, چونکہ یہ طبقہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے, یہ الحمدللہ ہر فرقے میں ہے یہ, اور کثرت سے ہے. اور کسی فرقے کے عالم یا کسی فرقے کے بزرگ کے خلاف اسی فرقے کو اکسانا کوئی مشکل کام بہت آسان نہیں ہے. تو یہ دباؤ میں رہتے ہیں اکثر, اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ کھل کے اپنا اظہار نہیں کر پاتے. لیکن جب ظاہر ہے آپ وحدت کی بات کریں تو جو خود دل میں پہلے سے ہی یہ آرزو رکھتا ہے تو اس کو تو پسند آتی ہے یہ بات. اور ظاہر ہے کہ ہم دل آزاری نہیں کرتے, احترام سب کا کرتے ہیں, در عین حال اپنا موقف بھی رکھتے ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس کو چھپاتے بھی نہیں ہیں.
اور دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا موقف اظہار کریں، دلیل پیش کریں، اور ہمیں سننے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. اگر اختلافی رائے کوئی رکھتا ہے بے شک کرے، ماشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے، شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سنیں گے. ماشاءاللہ. میں انتہائی شکر گزار علامہ صاحب آپ کا. ایک تفصیلی جائزہ اگر لیا جائے تو سوال جس بھی نوعیت کے تھے، ایک بات خاص ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعتراف کرنی چاہیے. سوالات سے پہلے علامہ صاحب کے سامنے نہ موضوع رکھا گیا نہ سوالات رکھے گئے. ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دینا ان کے لیے مناسب ہوگا، دیں گے نہیں دیں گے، مگر الحمدللہ ہم جو اس نتیجے پہ پہنچے کہ علماء واقعی حق رکھتے ہیں، اور پروردگار اور اللہ کے رسول نے اس لیے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. میں آپ کے شکریہ کے ساتھ میں اور مولانا کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.